نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 121 سورہ ہود آیت نمبر 84 سے لے کر 101 تک انشاءاللہ۔ اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ چلے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب علیہ السلام کو۔ حجاز اور شام کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ ان کا علاقہ مدین کے نام سے مشہور تھا۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ برحق، غیرہ، اس کے سوا۔ وہی توحید کی دعوت جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دی۔ ولا، اور نہ، تنقصو، تم کم کر دو، المکیالا، ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو۔ توحید کی دعوت کے بعد قوم میں پائی جانے والی برائی کی طرف شعیب علیہ السلام نے اصلاح کی۔ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو ان سے کہا کہ اور نہ تم کم کر کے دو ناپ کو اور تول کو۔ المکیال کا جو لفظ ہے کاف یا لام سے ہے، گلہ ناپنے کے آلے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ زمین کو ناپنے والے آلے کو بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی لکوڈ کو ناپنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اگلا لفظ والمیزان ہے۔ میزان کا لفظ واو زا نون سے ہے۔ سالڈ یعنی ٹھوس چیز کو ناپنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ انی، بے شک میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، بخیرن، اچھے حال میں۔ اب جو انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اس کی پہلی علت یہ بتائی، انی اراکم بخیرن، یعنی عقلی دلیل دی کہ میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں، جو تم کر رہے ہو اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر تم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے، تو پھر تم کیوں غلط کام کرتے ہو؟ یعنی رزق اور معیشت کی فراوانی کی وجہ سے تم خوشحال ہو، لہٰذا گناہ کر کے کہیں تم ان نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ دوسری علت منع کرنے کی انہوں نے یہ بتائی، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، آخرت کے عذاب کی دلیل دی کہ اس عذاب سے بچو، اگر غلط کام کرو گے تو تمہیں آخرت کا عذاب پکڑ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، پورا کرو، المکیالہ، ناپ، والمیزانہ، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ولا، اور نہ، تبخس الناس، تم کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا، اور نہ، تعثوا، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ڈکیتی، رہزنی اور ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم تھی، اور اس کی وضاحت ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ 3 گناہوں میں مبتلا تھی۔ بقیت اللہ، اللہ کی دی ہوئی بچت یعنی جائز نفع، خیرون، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ یہاں پر بقیت کا جو لفظ ہے با قوف یا سے ہے، بچی ہوئی چیز یعنی سیونگز، پروفٹ۔ بقی کہتے ہیں کسی چیز کا وجود باقی رہنا، بلکہ ہمیشہ رہنا۔ اس کی ضد فنی اور ہلاکہ ہے۔ فنی یعنی فنا سے نکلا ہے یہ لفظ، اور ہلاکہ، ہلاک ہونا۔
لوگوں کو پورا ناپ تول دینے کے بعد جو خالص نفع بچ جائے وہ لوگوں کے مال لینے سے بہتر ہے۔ اور یہاں جو ہم نے بقیت اللہ پڑھا، اس سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر دیانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ چونکہ حلال اور طیب ہے، اس لیے اس میں خیر و برکت ہے، اسی لیے اس کو اللہ کی دی ہوئی بچت کہا گیا ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بحفیظ، نگہبان، میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کو صرف سمجھا سکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کام اس سے کروا نہیں سکتا۔ تو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ ایمانداری سے چیزیں بیچو اور اس پر جائز نفع حاصل کرو، گھر والوں کو حق دو، صدقات اور خیرات بھی کرو، پھر جو بچ جائے، جو سیو ہو جائے، تو یہ بھی بچت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی بابرکت بچت ہے۔ تو حرام کمانے سے بچنے کی بات ہو رہی ہے اور قناعت کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ حلال کماؤ، لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، ان کے حق بھی ادا کرو اور قناعت کرو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر یہ کہ میں تمہیں صرف سمجھا سکتا ہوں، تمہیں زبردستی عمل نہیں کروا سکتا۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ، کیا تیری نماز، تأمرک، حکم دیتی ہے تجھ کو، یعنی سکھاتی ہے تجھ کو، ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد، جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، یعنی ہم بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ قوم شعیب شرک بھی کیا کرتی تھی، اگرچہ شعیب علیہ السلام کی گفتگو میں ان کے شرک کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی دعوت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دی؟ توحید کی دعوت دی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ او یا ان نفعل، یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے۔ یہاں پر الصلاۃ کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد عبادت، دین یا قرات ہے، یعنی تلاوت ہے۔ اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں اس بات پر فورس کرو کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جن بتوں کی پوجا ہمارے فور فادرز کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ اندھی تقلید میں مبتلا تھے۔ یا پھر تمہاری عبادت تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے مالوں میں تصرف نہ کرنے دو۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا۔ ایکچولی شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، بہت ہی زیادہ خوش و خضوع سے نماز ادا کیا کرتے تھے، جس کا اثر یہ تھا کہ ان میں مزید تقوی پیدا ہو رہا تھا اور وہ دینی کاموں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی قوم کو برائیوں سے روکتے بھی تھے۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کی عقیدے کی خرابی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچاتا ہے۔ اب قوم نے کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، اور کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے مالوں میں مرضی نہ کرنے دو؟ یہاں مفسرین نے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر کسی بھی قسم کی پابندی لگے۔ تم ہمارے مالوں میں ہمیں مرضی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ دیکھیے تو یہ قوم دنیاوی اعتبار سے بہت ہی مضبوط قوم تھی، تجارت کے اصولوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی، ان کو تجارت کامیاب بنانے کا گن آتا تھا۔ اب ان کو یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جاتا تو یہ بات ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ہم نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا ہے اور اب ہم اس میں سے اتنا حصہ فی سبیل اللہ نکال دیں، زکوٰۃ دے دیں۔
پھر ہم پر حرام حلال کی تم پابندیاں لگاتے ہو، جائز ناجائز کی تم پابندیاں لگاتے ہو، تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اب آپ دیکھیے، جو دماغ مال کمانے میں اتنا تیز تھا لیکن دین کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس بات کا ذکر یہ خود آگے کریں گے جو کہ اگلی آیتوں میں آئے گا کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی. اور یہاں پر یہ نماز کے حوالے سے ان کو تانا دیتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آج کا مسلمان جو روز نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے کئی سجدے کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ شرک نہ چھوڑے، حرام نہ چھوڑے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہے. اگر نماز صحیح طور پر ادا کی جائے جیسا کہ ادا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے. اور نماز سے محبت اللہ کا وفادار ہونے کی علامت ہے. جس کے دل میں بھی نماز کی محبت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کا وفادار ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی تھی کہ یہ اپنی قوم کو برائیوں سے روکتے تھے. اچھا، آپ بھی جب اچھے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی اچھے سے نماز پڑھیں؟ آپ پابندی کرتے ہیں تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی نماز کی پابندی کریں، ہے نا یہ بات؟ کیونکہ نماز انسان کو روحانی طور پر، ایمانی طور پر مضبوط کرتی ہے، اور یہ مضبوطی اس بات پر اس انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کی طرف لے کر آئے. اب آپ دیکھیے کہ قوم نے تو تانا دے دیا کہ تیری نماز کیا تجھے یہی سکھاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو لوگ اسی طرح کے تانے عبادتوں کے حوالے سے دیتے ہیں. انکا بے شک تو، لانتا البتہ تو ہی، الحلیم الرشید بردبار ہے، راست باز ہے. بے شک تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. اللہ کے دشمنوں نے یہ بات بھی مذاقن کہی تھی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی. انہوں نے اخلاق کا تانا بھی دیا. ایک تم ہی تو ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو. قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کو حلیم اور رشید کہنا تعظیم اور تکریم کے لیے نہیں تھا. حالانکہ آپ دیکھیے تو یہ دو بہت بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں، الحلیم اور دوسرا الرشید. حلیم کہتے ہیں تحمل والا، باوقار شخص جس میں سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہو، وہ اپنے غصے کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتا ہو، یعنی بردبار. اور اسی طرح سے رشید نیک چلن والے شخص کو کہتے ہیں، سمجھدار اور مہذب شخص کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا تانا دیا؟ ایک تم ہی تو ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو. آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ لوگوں کی عبادتوں، ان کے صبر اور اخلاق کا مذاق بناتے ہیں، انہیں تانے دے کر اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھے بڑے تم جیسے اچھے، اس طرح کے تانے لوگ دیتے ہیں. اب شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے اخلاق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی، تو ان کی کوالٹیز کا تانا بنا رہے تھے. انک لانت الحلیم الرشید. قال، اس نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اگر کنتو ہوں میں، علی بینۃ، اوپر ایک کھلی دلیل کے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. اور یہاں پر بینۃ من ربی سے مراد فطرت کے دلائل ہیں، نبی کا مثالی کردار اور اخلاق ہے، نبی کا سلیم فطرت ہونا اور شریف النفس ہونا ہے. پھر اسی طرح سے قوت بیان بھی یہاں سے مراد ہے. اور قوت بیان کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم ہو. وَرَزَقَنِي، اور اس نے رزق دیا مجھ کو، منہ، اپنے پاس سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق. رزقاً حسنا سے مراد یہاں پر نبوت ہے، علم وحی ہے. پھر اسی طرح سے ظاہری حلال اور پاکیزہ مال بھی مراد ہے. ایکچولی حضرت شعیب علیہ السلام بہت مالدار تھے،
تو انہوں نے کہا کہ میری مثال تمہارے سامنے ہے، میں حلال طریقے سے پیسے کماتا ہوں اور میں خود بھی بہت مالدار ہوں، تو تم مجھے ہی دیکھو، میں تو کوئی غلط کام کر کے پیسے نہیں کماتا۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے رزق دیا مجھ کو اپنے پاس سے اچھا رزق۔ وَمَا أُرِيدُ، اور نہیں میں چاہتا، ان یہ کہ اخالفکم میں خلاف کروں تمہارے، الاما طرف اس کے جو انہاکم میں روکتا ہوں تم کو، عنہ جس سے، یعنی جس کام سے تمہیں روکوں تم سے چھپ کر وہ خود کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کام سے تمہیں روک رہا ہوں میں خود بھی وہ کام نہیں کرتا۔ ان اریدو نہیں میں چاہتا، الا مگر، الاصلاح اصلاح، مستطعت جو میں استطاعت رکھتا ہوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، یعنی جتنی میری استطاعت ہے اتنی میں تمہاری اصلاح کرتا ہوں۔ ان اریدو الا الاصلاح مستطعت، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی، اور نہیں توفیق میری، الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے، یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ عبادت کی طاقت، نیک کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ بیسٹ ریمائنڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھی دے دیا حضرت شعیب علیہ السلام کی توسط سے، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت، اس پر میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پہلی بات جو اس آیت میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ انسانوں کی اصلاح کرنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کام تب آسان ہوتا ہے جب آپ کا عمل مضبوط ہو۔ عملی اعتبار سے آپ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کمفرٹیبلی اصلاح کر سکیں گے۔ جتنا زیادہ آپ کے عمل میں کوتاہی ہوگی اتنا زیادہ آپ بولنے میں، اصلاح کرنے میں ہیزیٹیٹ کریں گے۔ اچھا، یہ ہیزیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے یا ہمارا عمل ویک ہوتا ہے، تو پھر انسان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں خود تو اتنی عمل میں مضبوط نہیں ہوں، میں کیا لوگوں کو بتاؤں۔ تو جب انسان کا عمل مضبوط ہوتا ہے تو اصلاح کرنا، جو کہ مشکل کام ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس آیت میں، وما توفیقی الا باللہ، کہ ہم جو بھی محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہر کام کر کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوا، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کبھی یہ سوچ نہ آئے کہ میں اس کام کو کرنے کے قابل تھی اس لیے میں نے یہ کیا، یا اس لیے میں اس کو کر پائی، کبھی یہ سوچ نہ آئے۔ جس دن یہ سوچ آئے گی اس دن سے بربادی شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ بڑے سے بڑا کام کر کے، چھوٹے سے چھوٹا کام کر کے یہ کہیں وما توفیقی الا باللہ۔ جب کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کامیابی مل جائے تو اللہ کا احسان ماننا، اس کا شکر دل سے، زبان سے، عمل سے ادا کرنا، عاجزی اختیار کرنا، یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہوا، الحمدللہ، بہت ضروری ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، تبھی ہمارا عمل کنٹینیو رہتا ہے، ہمیں اس عمل پر استقامت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس عمل کا کریڈٹ اپنی ذات کو نہیں دیا۔ یہ اتنا پیارا جملہ ہے، وما توفیقی الا باللہ، اتنا خوبصورت اظہار ہے کہ جب بھی خلوص دل سے ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں، دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، یعنی ایسا انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آیت میں اگلی بات کیا ہے، علیہ توکلت، میں اپنے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اچھا، یہ توکل کیا ہے؟ آپ بلائنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہیں؟ نہیں، توکل یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے ہیں آپ اس کو استعمال کریں اور پھر نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، یعنی اس کام کا جو نتیجہ ہے
اس کو اللہ پر چھوڑ دیجیے. تو اگلی اہم بات کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے سارے معاملات کے حوالے سے. ہم کیا کرتے ہیں, کچھ معاملات اللہ پر چھوڑتے ہیں اور کچھ معاملات ہم خود سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں خود کر لوں گی, بہت چھوٹا سا کام ہے, چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو, سارے کاموں کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور پھر اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ الیہ انیب, اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. ہر سٹیپ پر ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے. ہم پہلے قطرہ ہوتے ہیں, پھر اللہ کی مدد اور توفیق سے قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. یعنی آپ دھیرے دھیرے مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں. بالفرض جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ کا پڑھنے کا لیول بہت ڈاؤن پر تھا. جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا آپ اپنے اس پڑھنے میں مضبوط ہوتے گئے. ایک وقت آئے گا کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پڑھانے کا موقع دے تو یہ ترقی پھر دن بدن بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی نصیب کرے کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی کام میں, تو بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے, اس بات کو یاد رکھنا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. تو کہیں پر گھر میں لکھ کر لگا دیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. بار بار آپ کو یہ ریمائنڈر ملتا رہنا چاہیے. ہم سب کو اس ریمائنڈر کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب کامیابیاں ملتی ہیں نا تو انسان کا دماغ خراب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جب کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے, کوئی بڑی پوسٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کام میں بہت زیادہ مال ملنے لگتا ہے تو دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی. انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو دیکھو کتنا قابل ہوں. تو یہ تمام قابلیتیں, تمام صلاحیتیں دی کس نے؟ اللہ نے دی. اس کو استعمال کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک قدم بھی اللہ کے بغیر نہیں اٹھا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان, اس کی قدرت ایسی ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. جب کبھی دل میں کوئی خرابی آنے لگے, اخلاص پر ضرب پڑنے لگے, فوراً سے کہے وما توفیق الا باللہ. اللہ تیرے بغیر میں کیا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں. ساری کی ساری توفیق تیری ہی طرف سے ہے.